لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان محترم اور قابل احترام دوستوں، رمضان مبارک قریب آ گئے ہیں اور ہم ایک دعا شروع رجب سے ہم نے شروع کی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو رجب اور شعبان میں تیاری ہے رمضان کی، یہ دعا اس طرف اشارہ ہے. رمضان کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری ابھی سے کر لیں، اور ابھی یہاں پر دل میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے وہ رمضان گزروائیے جس رمضان کا تقاضا ہے کہ رمضان مسلمان ایسے گزارے. ہر رمضان سے پہلے میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک سیل ہے. اس طرح بعض ایسی مصنوعات ہیں کہ آدمی اس کا انتظار کرتا ہے کہ جب ان کی سیل لگے گی تو ہم خریداری کریں گے، اور بعض اوقات چیزیں بڑی سستی اس میں مل جاتی ہیں تو اس کا انتظار ہوتا ہے. بس اسی طرح یہ نیکیوں کی سیل اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے رمضان میں. اب اگر ہم اس سیل سے فائدہ نہ اٹھائیں میرے دوستوں تو یہ ہماری نامرادی ہے اور بدنصیبی ہے. پہلی تیاری جو رمضان کی ہے وہ یہ ہے، ظاہری اور مادی تیاریوں کے علاوہ، ظاہری اور مادی تیاریاں تو یہ کہ آدمی چیزیں پہلے سے لے لے اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. لیکن سچ اور حقیقت یہ ہے میرے دوستوں، کتنا ہی کہا جائے مجھ سمیت عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ہوتا وہی ہے کہ پھر رمضان میں بھاگ دوڑ بھی ہوگی، آخری دنوں میں خریداری بھی ہوگی. وہ جو اس کی اصل روح ہے عبادت، اس سے پھر ہمیں محرومی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب تھکے ہارے آئیں گے تو کیا رات کو عبادت کریں گے، کیا تراویح پڑھیں گے، اور اس فکر میں بھی پورا رمضان گزر جاتا ہے کہ آج کیا بنے. تو اس سلسلے میں ذرا سا سوچنا ہے کہ یا اللہ، اور اگر ایک بات ذہن میں رہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز کیسی پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. جب میرے دوستوں یہ خیال دل میں ہوگا کہ پتہ نہیں آئندہ یہ موقع ملے نہ ملے، تو پھر عبادت میں لگن اور خوشنودی کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی. جو مادی چیزوں کے علاوہ، تیاریوں کے علاوہ جو چیز بتانا مقصود ہے آج، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، دعا مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہمیں سکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں آداب سکھا دیے دعا کے کہ تعریف کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کی جو رحمان الرحیم ہے، عالمین کے رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے. ایک ہم لوگ جانور پالتے ہیں، گائے بکری پالتے ہیں، لیکن اس کو ہم پھر ذبح بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا پالنے والا ہوں جو رحمان الرحیم ہوں، تو میں ذبح نہیں کروں گا. تو پھر اس کی اس تعریف کے بعد
اور اس اللہ سے ہمارا واسطہ آخرت میں بھی پڑے گا، یعنی ہمیشہ پڑھنا ہے قبر میں مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں یوم الدین کے، آخری دن کے مالک وہ ہیں۔ میں اکثر سناتا ہوں کہ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو پریشان تھے، تو امام حماد اور سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے لوگوں کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان یغفر اللہ لی مثلی، کیا میرے جیسے کی بھی اللہ مغفرت کر دیں گے؟ تو دوسرے امام صاحب نے کہا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ کہیں کہ چاہے تو مجھے حساب دو، چاہے تو اپنے ماں باپ کو حساب دو، اب مجھے بتائیے اگر ہم قلم دے دیں اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں کہ ہم نے امتحان دیا ہے، آپ نمبر لکھ دیں، تو ماں باپ 100 میں سے 100 نمبر دیں گے یا نہیں؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ چاہے مجھے حساب دو یا اللہ یا اپنے ماں باپ کو حساب دو، تو میں انتخاب کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ نے ہی ماں باپ کو رحم کی بھیک دی ہے۔ تو مالک یوم الدین، آخرت کے دن کے مالک ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور واسطہ ہے۔ ہمیں کچھ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کون سی ادا آپ کو پسند آئے مجھے نہیں معلوم، میرا بیٹھنے کا کیا انداز پسند آیا آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میں جس انداز سے بیٹھا ہوں آپ کو اس انداز سے کراہیت ہوتی ہے، میں جس طرح بات کرتا ہوں کتنوں کو پسند آتا ہو، کتنے ناپسند کرتے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق، اللہ وہ ذات ہے جسے ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ یا اللہ ہم بس ہیں جو ہیں وہ ہیں سامنے، کرسٹل کلیئر ہے بالکل اللہ کے سامنے، واضح ہیں، شفاف۔ تو وہ مالک یوم الدین ہے، اور پھر یہ اقرار کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ساری یہ دعا سکھائی، یہ دعا مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اگر کوئی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ نماز ایسی ہے جو مومن کو معراج عطا فرما دیتی ہے، وہ بلندی عطا فرماتی ہے۔ تو جب میرے بندے پکارے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے پکارے تو دیکھو میں قریب ہی ہوں۔ اگر یہ سوچ ہو ہماری کہ ہم فلاں سے فلاں کو پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن اس جگہ ماتھا ٹیکتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہوگی، اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست تعلق اللہ کہہ رہے ہیں فإنی قریب، میں قریب ہوں، مجھے پکارو۔ 360 بت خانہ کعبہ میں وہ اللہ نہیں مانتے تھے، بتوں کو وہ خدا نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا اگر ہم غیر اللہ کو پکاریں؟ اور انبیاء نے اس کی تعلیم دی ہے، ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے انہوں نے۔ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہے، پریشان ہوئے، 18 سال تکلیف میں گزارے، اور پھر انہوں نے پکارا اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے الیہ من خیر فقیر، اپنے آپ کو فقیر، انتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رجسٹرڈ فقیر ہو تم۔ اب کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کسی کے پاس سلطنت ہے، کئی سلطنت ہیں، لیکن وہ بھی فقیر ہے۔ فقیر صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں ہیں، یا جو فنا فی اللہ ہے، یا جو دنیا کا تاریخ ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے، ہر وہ شخص محتاج ہے، فقیر ہے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالی، اور الفقر فخری رتبہ ہے تیرا، انبیاء سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے، میں فخر کرتا ہوں اس فقر پہ۔ ہم سب فقیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔
یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی طوفان میں گر گئی۔ تو یہ اس زمانے میں اگر کشتی کبھی طوفان میں گرتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے ہم سب پہ آفت آئی ہے، ان کی سوچ تھی ہے۔ تو پرچی ڈالی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے نبیوں کو وجاہت عطا فرماتے ہیں، اللہ وجیح ہوتے ہیں انبیاء، تو ان کا چہرہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی گناہ گار کا چہرہ ہے۔ خد و خال سے، چہرے سے، بات چیت سے، تو کہا نہیں یہ نہیں، دوبارہ پرچی ڈالا، پھر وہی نام نکلا یونس علیہ السلام۔ تیسری مرتبہ پرچی ڈالا، وہی نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، لہٰذا جیسے ہی کشتی سے پانی میں چھلانگ لگائی ہے، ادھر اللہ نے مچھلی کو، ہر مخلوق اللہ کی تابع ہے، مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ نگل لو، چبانا نہیں، نقصان نہ پہنچانا، نگل لو۔ وہ سجن تھا، یعنی وہ قید خانہ بنا دیا اللہ نے یونس علیہ السلام کے لیے۔ یونس علیہ السلام اس میں چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 اندھیروں میں تھے۔ پہلا اندھیرا ظلمات اللیل، دوسرا ظلمات البحر، اور تیسرا ظلمات البطن الحوت۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان 3 میں پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ظالمین ظلم کا ایک معنی ہے کمی کے۔ وہ جو سورہ کہف میں باغ والوں کا واقعہ ہے، اس میں ظلم کا لفظ آیا ہے، اور اس سے مراد بعض مفسرین نے لیا ہے کمی کا۔ تو کمی تھی، اے تیرے علاوہ کوئی نہیں، پاک ہے ذات آپ کی یا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اس کی رٹ لگوائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں ظلم، میرے پاس کمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس یا اللہ۔ ظاہر ہے مچھلی کا پیٹ ہے، کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں، لیکن انہوں نے اس کلمے کو پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبیل پیدا فرما دی باہر نکل کے۔ میرے پاس پیسے ہیں، میں 12 عرض کر چکا، میرے پاس پیسے ہیں، میں کہیں کھڑا ہوا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں ٹیکسی لے کے اپنے مقام پر پہنچ جاؤں گا، منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن میرے دوستوں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں امتحان ہے، اب اللہ سے دل میں ہر عبادت نظر آنے والی ہے۔ عام طور پہ کوئی نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کتنا ہی ہو، لیکن نظر آئے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو کم سے کم افطار کے وقت پتہ چلے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے گا پتہ چلے گا، حج کرے گا پتہ چلے گا، لیکن واحد ایک عبادت ایسی ہے ایمان لانے کے بعد، اور وہ عبادت ہے میرے دوستو دعا کی۔ الدعاء مخ العبادت، یہ عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اور الدعاء هو العبادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں ہے، ہم تم ہی ہیں آگاہ اس راز خفی کے۔ یہ خاموشی کا جو راز ہے، یہ راز و نیاز کی جو باتیں ہیں، ابھی بس میں بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا مناجات کر رہے ہیں، بظاہر آپ کی زبان خاموش ہے، ہونٹ ساکت ہیں، لیکن آپ دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں جس جگہ پر جا رہا ہوں آج کا دن میرے لیے اچھا کر دیجیے، یا اللہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، یا اللہ میرا سودا ہو جائے، یا اللہ میری دکان پہ گاہکوں کو بھیج دیجیے گا، یا اللہ فلاں کا مقروض ہوں قرض ادا کرنے کا انتظام فرما دیجیے۔ دل میں اللہ سے معاملہ کرتے ہیں۔ لا یرجا بکشف الشدائد الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں شدائد سے نکال سکے۔ وَيُدْعَى لِدَفْعِ الْمَكَائِدِ إِلَّا هُوَ وَمَا طَلَبُ الْعَارِفِينَ فِي الْكَوْنَيْنِ إِلَّا هُوَ وَمَا مُرَادُ الْعَاشِقِينَ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا هُوَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ موسیٰ عَلَى الطُّورِ حِینَ دَعَوْا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
یونس فی بطن الحوت حین دعاہ قال لا الہ الا ہو، ابراہیم فی النار حین دعاہ لا الہ الا ہو، سب نے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی میرے دوستوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی پالانہار نہیں ہے۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی، میں قبول کرتا ہوں اس کی دعا کو جو مجھ سے دعا مانگے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں جس کی ہر بات 100% سے بھی زیادہ پکی اور سچی ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم فلیستجیبوا لی۔ اچھا، یہ آیت جو آئی ہے بیچ میں، اس سے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے، بیچ میں یہ ایک ٹکڑا ہے۔ پہلے فرضیت کا ذکر آ گیا، پھر یہ ٹکڑا ہے، پھر رمضان کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے ساتھ اس دعا کرنے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ٹو وے ٹریفک ہے، تو بس تمہیں چاہیے کہ تم بھی تو میری بات مانو۔ اللہ فرما رہے ہیں، کیا پیارا خطاب، کبھی سوچئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی تو میری بات مانو نا، میں تو تمہاری ہر بات مان رہا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں، تمہیں پریشانیوں سے نکالنے کا انتظام کر رہا ہوں، تمہیں چاہیے تم بھی تو میری بات مانو۔ لیکن ہم میرے دوستوں اپنے دل کی باتیں مان رہے ہیں۔ ہم کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، ہم کیا کریں جب جو یہ کہتے ہیں کہ دین سے دنیا الگ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بھائی دنیا تو جب تک ہے جب تک سانس چل رہی ہے، کیا کھا پی نہیں رہے ہیں؟ سانس لے رہے ہیں، پہن اوڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دین ہی ہے سب کچھ۔ دین ہے تو دنیا کا فائدہ ہے، کھانا ہے، ایمان ہے دل میں تو کھانے کا فائدہ ہے۔ اور یہ دعا میں بتاتی ہے اللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ مسلمانوں میں سے بنایا آپ نے مجھے، یہ آپ کا شکر ہے، کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔ اس کا مطلب اگر مسلمان آپ نہ بناتے، ایمان نہ دیتے تو یہ کھانا پینا بھی بیکار تھا۔ کھانا پینا ہے جب اللہ سے تعلق ہے۔ اور انبیاء ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ایک حدیث ذہن میں رکھیے جو احسان حدیث کہلاتی ہے۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ ماں بیٹی باتیں کر رہے ہیں گھر میں، ماں نے کہا بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، بیٹی نے کہا نہیں، خلیفہ نے منع کیا ہے ملاوٹ نہ کرنا۔ تجھے دیکھ کون رہا ہے یہاں پہ ملاوٹ کرتے ہوئے؟ خلیفہ یہاں پر ہے کیا؟ وہ تو سو رہا ہے ابھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں خلیفہ تو سو رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کہاں گیا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، یہ کان میں آواز پڑی، سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں ہاتھ ملنے کی وہ اللہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور اگلے دن اپنے بیٹے کا رشتہ لے گئے، اس لڑکی سے رشتہ کیا اپنے بیٹے کا۔ انہی کی نسل میں عمر عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر کی بستی میں گئے ہیں، کھانا لگا ہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس کو خادم سے کہا اس کو بلاؤ، اللہ والے انتظار کرتے ہیں کوئی ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا لے۔ وہ جو میں خطبے میں بھی ایک حدیث پڑھتا ہوں، وہ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، کھانے کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ اس کا مطلب کچھ ملے گا اس سے۔ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ فرما رہے ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں تو وہ زبان سے بات نکالتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو اور کھانے کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے کے لیے بلایا اس چرواہے کو، چرواہے نے کہا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ یہ تو روزے کے ایام بھی نہیں ہے، دل میں خیال کیا کہ یہ عام ہے، تو کہا کہ بھائی تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے، وہ بھی اس زمانے کا چرواہا تھا، اس نے کہا کہ میں ایام خالیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، ان دنوں کے جب اللہ یہ کہیں گے کہ آج کھاؤ پیو یہاں پہ، کیونکہ تم، یعنی جنت میں اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ آج کھاؤ پیو کیونکہ تم ایام خالیہ میں روزہ رکھا کرتے تھے میرے لیے، جس میں روزے عام طور پہ نہیں رکھے جاتے، اس میں روزہ رکھتے تھے تم، تو آج کھاؤ پیو، میں انہیں وصول کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر اپنا کھانا پینا بھول گئے، اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا ایک بکری مجھے اس میں سے دے دو، اپنے ریوڑ میں سے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ میرے مالک، یہ میں تو چرواہا ہوں، میں ان کا مالک تھوڑی ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس زمانے میں بکریاں ادھر ادھر ہو جاتی تھی، کھا لیتے تھے، کہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ چرواہے کو، اس کو مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ اس کے پیچھے پیچھے گئے ہیں، بعد میں جس جگہ پر تھا یہ، وہاں پر جا کے اس کے مالک سے کہا یہ تمہارا غلام ہے کہ ہاں خرید لو، خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک نے سوچا کہ غلام تو اور مل جائیں گے، بکریوں کا بھی سودا کیا، اس نے کہا بکریاں تو اور مل جائیں گی، یہ رئیس آدمی ہے، جتنے پیسے مانگوں گا دیں گے۔ بہرحال منہ مانگی، قیمت مانگی، انہوں نے ادا کیا، آگے چلے، اس کو لے کے کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہ حضرت آپ کی ہیں۔ اور تم کس کے ہو؟ کہ حضرت آپ کا غلام ہوں، آپ نے خرید لیا۔ کہ لے جا، میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا، یہ ساری بکریاں بھی کیوں لے جا، یہ تیری ملکیت ہے۔ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی، کس لیے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع تھا۔ تو میرے دوستو، کوئی پریشانی، کوئی تنگی ہو، اس رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، بزرگ بھی کا نام ایسا ہی لیتے ہیں کہ طواف کر رہا تھا، تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، ایک شخص بھی طواف کر رہا تھا ساتھ میں، وہ نابینا تھا۔ کہنے نابینا ہوں کہ ہاں، کہنے کون سا چکر ہے؟ کہ تیسرا۔ کہنے میرا بھی تیسرا چکر ہے، 7 چکر ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ حجاج بن یوسف ہے، قتل کر دے گا۔ جب 7واں چکر مکمل کیا تو اس کی بینائی آ گئی۔ پوچھا کیسے آئی تیری بینائی؟ کہنے میں نے اللہ سے جو لو لگائی ہے، جو گڑ گڑایا ہوں میں، ایسا آج تک میں گڑ گڑایا نہیں، اللہ نے میری دعا سن۔ میرے دوستو، وہ گڑ گڑانا چاہیے، اس طرح سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک شخص ملتزم پہ تھے، کپڑا منہ کے اوپر ڈالے ہوئے کریا ظاہری کر رہے تھے کہ اے اللہ، جتنے زمین پہ کنکر ہیں اتنا گناہگار ہوں میں، جتنے سمندر میں قطرے ہیں اتنا گناہگار ہوں میں، جتنی آپ کی مخلوق ہے اتنا گناہگار ہوں میں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے کہ کون اتنا گناہگار ہے؟ میں نے تو آج تک اتنا گناہگار نہیں دیکھا، کیا گناہ کیے ہوں گے اس میں؟ جب وہ وہاں سے ہٹے، رومال اوپر تھا، کہا کہ تو نے کیا گناہ کیے؟ کہ میں بہت گناہگار ہوں۔ کپڑا اٹھا، کپڑا نہیں اٹھاؤں گا۔ زبردستی کپڑا ہٹوایا تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، کہ بے شک آپ کے اوصاف ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے دوستوں جنہیں اللہ کی معرفت حاصل تھی، یہ جانتے تھے، کہیں پر یہ اگر نہیں تھی کہ میں نے کیا۔ اللہم اعنی بالعلم، یہ دعا اردو میں اگر یاد ہو جائے اردو میں کر لیں۔ رمضان میں کچھ دعائیں ہیں وہ میں بتاؤں گا میرے دوستوں، اسے اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ مجھے علم کے ذریعے میری مدد فرمائیے، علم عطا فرما دیجیے۔ وزینی بالحلم، مجھے تراش خراش کر کے مزین کر دیجیے حلم کے ذریعے، برداشت، بردباری، سہنا، صبر، یہ میرے اندر بھر دیجیے۔ وزینا بالحلم واکرمنی بالتقوی، اے اللہ جب میں تقوی اختیار کروں، آپ کی راہ پہ چلوں، آپ سے ڈروں، تو مجھے عزت بھی دیجیے۔ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ بڑے بنتے ہیں، کل تک تو یہاں پائنچا تھا، آج اوپر کر لیا، بہت بڑے، ایسا کوئی بے عزت نہ کرے مجھے۔ واکرمنی بالتقوی
وجملنی بالعافیہ، اور اے اللہ جب تک حیات رکھیے عافیت کے ساتھ رکھیے، ہاتھ پیر سلامت رہیں، شوگر، بلڈ پریشر، بینائی کی کمزوری، سماعت کی کمزوری یہ مجھ میں نہ ہونے دیجیے۔ یہ دل ہے، اس دل کو بنانے کی کوشش کریں میرے دوستوں، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا تزکیہ کریں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ کان کا کام سننا ہے، یہ سنے گا، آنکھ کا کام دیکھنا یہ دیکھے گا۔ ابھی آپ یہاں تقریر سن رہے ہیں اور باہر کوئی اور شور کی آواز آئے، کیا آپ کو اگر تقریر سننے میں یکسوئی ہے، کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ باہر کے شور کی آواز اس کے کانوں میں نہ آئے؟ نہیں، کان کا کام سننا ہے، وہ سنے گا، ہر شور سنے گا وہ۔ تو میرے دوستو دل کا کام ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے لیے صاف کرنا، یہ اس کا جو کام ہے وہی کرنے دیں، اس کو وہی کرنے دیں، اور یہ مانگنا اللہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیں اور ہمیں ایسا مطیع اور فرما بردار بنا لیں جیسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔